الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس باب کے تعلق سے ایک اور حدیث سماعت کرنا۔ بات یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ مل کر کوئی کام کرنا چاہیں تو اسلام میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کھانا ہو تو مل کر کھا لیں، کوئی کام کرنا ہو تو مل کر کر لیں۔ حدیث نمبر 2484 عن سلمۃ رضی اللہ عنہ قال خفت ازواج القوم واملکوا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں لوگوں کا زیادہ سفر ختم ہو گیا اور محتاجی کی نوبت آ گئی۔ غزوہ حوازن کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج سفر کے لیے روانہ ہوئی، تو سفر میں جو ضروریات زندگی ہوتی ہے، جہاں تک طاقت ہوتا ہے اس کا وہ انتظام کر کے چلتے تھے۔ تو کھانے پینے کا جو بھی تھا اس دور کے حساب سے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے، یہاں تک کہ سفر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، یعنی بھوکے رہنے کی نوبت۔ فَأَتَوُا النَّبِيَّ فِي نَحْرِ إِبْلِهِمْ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا اونٹ کو ذبح کرنے کے بارے میں، جو کہ اونٹ ان کی سواری تھی، سفر اسی پر ان کا ہو رہا تھا، لیکن جب کھانے کے لالے پڑ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کبھی کبھی اونٹ کو ہم ذبح کر لیا کریں تاکہ ہمارے خوراک کا انتظام ہو جائے۔ اس طرح سوال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ فَأَذِنَ لَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو ذبح کر لو اور کھا لیا کرو۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت، آج ہمارے پاس تھوڑا کیا علم ہوتا نہیں، اس لیے افراط و تفریط کی شکار ہے۔ جو دیندار نہیں سارا بھروسہ اپنی محنت اور اپنے اسباب پر ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے توکل کا ان کے غلط مفہوم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو دیندار ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہو جائے تو فوراً ہاتھ اٹھاؤ اور مسئلہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ بھٹک جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں پر ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، سفر میں ہے، سامان ختم ہو گیا، زیادہ سفر اور بھوک رہنے کی نوبت آ گئی، اونٹ کی پرمیشن ملی، ذبح کیا گیا اور اس طرح کھایا گیا۔ پھر آگے ہوا فَلَقِيَ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ۔ ان لوگوں کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، یعنی جن کو اونٹ کی کو ذبح کرنے کی پرمیشن ملی، ان کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، تو لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بتائی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور چونکہ کھانے کے مسائل پیدا ہو گئے تو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت چاہیے اور آپ نے اجازت دے دی۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ہر آدمی کا اندیش جو ہوتا ہے دور اندیش سے الگ الگ ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ہی دور اندیشی عطا فرمائی، بہت سارے وہ چیز چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ ایسا ہی کر دیا، تو یہ بڑا دور اندیش تھے۔ چنانچہ ان کو جب خبر لگی تو انہوں نے کہا فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبْلِكُمْ، کہ تم اس طرح اگر اونٹ کو ذبح کر لو گے تو تم زندہ بچو گے کیسے؟ کیونکہ یہ تو تمہارے سواری کا کام آتے ہیں نا، اور اس چٹکل میدان صحرا میں تمہاری سواری کا انتظام ہی ہے، اور انہیں کو تم کاٹ کے کھا جاؤ گے تو پھر تو مسئلہ بڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اونٹ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ بھی ایک خوبی بتاتے ہیں کہ اگر اونٹ پیاسا ہو یا اونٹ کا مالک پیاسا ہو اور پانی نہ ملے، صحرا میں بھٹکتے رہے، تو اونٹ کو اللہ نے وہ احساس کا مادہ دیا کہ بہت دور سے اس کو سراغ مل جاتا ہے کہ صاحب اس سمت پانی ملے گا، اور اسی سمت اونٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اپنی جان بھی بچا لیتا اور مالک کا بھی جان۔ تو یہ ہے کہ بھئی اگر ہم صحرا میں بھٹکے، پانی نہ ملا، تو جس سے ہمارے پانی ملنے کا ذریعہ وہی ختم ہو جائے گا تو ہم تو جیتے نہیں مر جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو مسائل پیدا ہو جائیں گے نا۔ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ مسئلے کا اللہ کے رسول کے پاس ہے، وہاں آئیں گے نا مسئلہ حل ہوگا، اور وہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ فَقَالَ يَا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبْلِهِمْ، کہ یہ لوگ اگر اپنی اونٹ ذبح کر لیں گے تو یہ بچیں گے کیسے؟
کیسے زندہ رہیں گے؟ سواری کا جو انتظام وہی ختم ہو جائے گا تو مسائل الجھ جائیں گے نا. لیکن یہ سوال رضی اللہ بڑے جلالی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ. جیسے نہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سوال کرتا ہو تو بسا اوقات سوال کرنے کا بھی تمیز نہیں ہوتا ہے. تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بھائی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، کبھی کبھی پوچھتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر اس طرح لوگ اونٹ ذبح کرتے رہے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس یاتون بفضل ازواجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو سمجھ کے بھاگ لیے، مشورے آپ نے قبول کیا. تو آپ نے کہا لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ توشہ بچا ہے وہ لے کر آئیں. یعنی کھانے کا سامان تھوڑا بہت کسی کے پاس جو بھی ہے وہ اکٹھا کرو. فمستا لذالک لتو، اور اس کے لیے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا. وجعلوا علی النطی، اور لوگ اس چمڑے کے دسترخوان پر اپنا بچا ہوا توشہ جو تھا وہ لا کر کے ڈالنے لگے. دسترخوان بچھ گیا چمڑے کا، اب یہ کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لاؤ اور ڈالو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اشارے میں وہ لوگ گھومنے والے تھے، فوراً جس کے پاس جو کچھ تھا ایمانداری کے ساتھ لا کے ڈالنے لگے. ہمارے جیسے ایمان والے ہوتے آج کے دور کے تو کہتے ہیں یار کچھ بچا کے رکھ لو، چپکے چپکے کھاتے رہیں گے، کیونکہ سبھی ڈال دیں گے تو کہیں ایسا نہ ادھر بھی ختم ہو جائے ادھر بھی ختم ہو جائے. لیکن نہیں، وہ سب ایماندار تھے، توقع اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈال دی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سب اکٹھا ہو گیا، آپ کھڑے ہوئے، وہ برکات اور برکت کی دعا کی. پہلے آپ دیکھیں فوراً آپ نے اچھی نہیں کیا، پہلے لوگ جھیلے ہیں، بھوکے رہے ہیں، اونٹ بھی ذبح کیے ہیں، یعنی پوری کوشش ہوئی اور دعا بھی ہو رہی ہے. تو مومن کے لیے دونوں چیزیں، سبب بھی تلاش کرو، محنت بھی کرو، دوڑ دھوپ بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونا چاہیے. ہمارے فرض تفریح یا تو صرف سبب کے پیچھے بھاگتے اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا تو ایسا اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہر موڑ پر مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوشش کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. کوشش بھی ضروری ہے، تگودو بھی ضروری ہے، دوڑ دھوپ بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کوشش کی اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. ثم دعوا بأوعيتهم فاتصى الناس حتى فرغوا. پھر آپ نے لوگوں کو بلایا کہ اب تم اپنے برتنوں کو لے کے آؤ، اور لوگ آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے برتنوں کو بھر بھر کر لے کر گئے. یعنی وہ اللہ برکت کی دعا کی اللہ کے رسول نے، تو وہاں معجزہ ظاہر ہو گیا. یعنی جو کچھ تھا نا اس کا کئی گنا وہاں اللہ نے ایسے دے دیا. یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور یہ نبی کے پاس نہ ہو تو ان کو نبی کون مانے گا؟ اللہ اس طرح انبیاء کو معجزات دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ معجزے ان کے پاس ہیں. کہہ رہے ہیں اس طرح لوگ بھر بھر کے برتن لے کر چلے گئے. ثم قال، پھر آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کر رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جب کچھ ہو گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا، لوگ برتنوں کو بھر بھر کے لے گئے، لوگ آسودہ ہو گئے، تو آپ نے آخر میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ آپ دنیا میں دیکھیں جتنے انبیاء آئے زندگی میں دعوت دیتے رہے کہ صاحب مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگ نہیں مانتے تھے، بہت کم مانتے تھے. لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد کے لوگ انہی کو معبود بنا کے بیٹھ گئے، کیونکہ معجزات انبیاء سے ظاہر ہوتی ہے. تو وہ آتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو لوگ جب ان کی وہ معجزات پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے یہی معبود ہے اور لوگ وہی کی بندگی کرتے ہیں. غالباً یہی وجہ ہے اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ معبود حقیقی ہے، یعنی اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہوا ہے، اور اپنی حقیقت بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری کچھ بھی نہیں، میں تو دعا کیا ہوں نا. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو قبول کرے کہ نہ کرے. قبول کر لیا تو یہ ہو گیا، نہ قبول کرتا تو میری کچھ بھی چلنے والی نہیں تھی. یہ پیغام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ میرے معجزات پڑھیں تو میں تو اللہ کے وحدانیت کے ساتھ لوگوں کو بلاتا رہا، لوگ میرے بندگی میں لگ جائیں. اس چیز کو قبول کرنے کے لیے آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں.
اس طرح یہ پیغام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.